تو دور دور تک مشہور تھا۔ اس نے اپنے محل کے دروازے پر ایک صندوق رکھوا دیا تھا جس میں اس کی رعایا اپنی شکایتیں اور تکلیفوں کی عرضیاں لکھ کر ڈال دیا کرتی تھی۔ بادشاہ ہفتے میں ایک دن اس صندوق کو کھلواتا اور ان عرضیوں پر غور کرتا اور پھر اپنی رعایا پر ہونے والے تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ رعایا میں اس سے بہت عزت ملتی تھی۔ ایک دفعہ جب صندوق کو کھولا گیا تو صندوق میں جمع ہوئی عرضیوں کے ساتھ ایک عرضی کسی لڑکی کی بھی تھی۔ اس عرضی میں لڑکی نے بادشاہ کے بڑے اچھے الفاظ میں تعریف کی تھی۔ اس عرضی کو پڑھ کر بادشاہ متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ اس نے لڑکی کو اپنے دربار میں حاضر ہونے کا حکم صادر فرمایا۔ کچھ دیر بعد ہی پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس، اوپر سے ایک میلا برقع اوڑھے ہوئے وہ لڑکی دربار میں حاضر ہوئی۔ اس نے بادشاہ کو شاہی ڈھنگ سے آداب کیا اور دست بستہ کھڑی ہو گئی۔ بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، لڑکی، ہم تمہارے قد سے بے حد خوش ہوئے۔ جس ڈھنگ اور شاہی آداب و اخلاق کو مد نظر رکھ کر تم نے یہ عرضی لکھی ہے، ہم اس سے بہت متاثر ہوئے۔ ہم تمہیں کچھ انعام دینا چاہتے ہیں، بولو تمہیں کیا چاہیے؟ جہاں پناہ گستاخی معاف ہو، خدا کا دیا سب کچھ ہے۔ میں لڑکی کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ ڈرو نہیں لڑکی، بغیر کسی جھجک خوف، جو کچھ کہنا چاہو کہو، ہم تمہاری فریاد کو سن کر اسے پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ بادشاہ نے لڑکی کو ہمت دلائی۔ جہاں پناہ، میں ایک آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر وہ مجھ سے شادی کرنے سے صاف انکار کرتا ہے۔ بادشاہ سلامت اس لڑکی کی بات سن کر سوچ میں ڈوب گئے۔ سوچنے لگے کہ ہو سکتا ہے یہ لڑکی بدصورت ہو، یا اس کے جسم پر کہیں کسی جسم پر کوئی عیب ہو، یا پھر اس کی ایک آنکھ نہ ہو۔ اس کی آواز کوئل کی طرح میٹھی تھی، شاید اس کا رنگ بھی کوئل جیسا ہو۔ بادشاہ انہی سوالوں میں الجھا رہا۔ آخر اس لڑکی کو نقاب الٹنے کا حکم دیا۔ بادشاہ تو ماں باپ کی جگہ ہوتے ہیں، یہ سوچ کر بغیر کسی جھجک کے لڑکی نے اپنا نقاب الٹ دیا اور بادشاہ نے دیکھا اسے ایسا لگا جیسے 14ویں کا چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ انہوں نے اس کی خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، کون ہے وہ بدنصیب جو تم سے شادی کرنے سے انکار کرتا ہے؟ لڑکی نے اس شخص کا نام اور پتہ بتلاتے ہوئے کہا، جہاں پناہ وہ کہیں بھی ہے، جہاں پناہ وہ کبھی ہاں نہیں کرے گا، طرح طرح کے بہانے بنائے گا، جھوٹ بولے گا۔ بادشاہ، تم بے فکر رہو لڑکی، ہم اس کی ایک نہ چلنے دیں گے۔ تو ہم تمہاری خواہش کے مطابق اس کے ساتھ شادی کرائیں گے، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں۔ بادشاہ کی زبان سے ایسے کلمات سن کر لڑکی بہت خوش ہوئی۔ ایک جوان آدمی کو بادشاہ کے سپاہی دربار میں لے کر حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے اس کا نام پتہ جان کر اسے کہا، اے نوجوان، کیا تم اس لڑکی سے شادی کرنے سے انکار کرتے ہو؟ بادشاہ کا یہ سوال سن کر وہ نوجوان کچھ گھبرا گیا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ سنبھل کر بولا، جہاں پناہ یہ تو میری بہن ہے، میری حقیقی بہن، بھلا میں اس سے کیوں شادی کر سکتا ہوں؟ بادشاہ کو یاد آیا کہ اس لڑکی نے کہا تھا وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور بنائے گا۔ تمہارے پاس
تمہارے پاس اس کا ثبوت ہے کہ یہ میری حقیقی بہن ہے؟ اس بات کا ثبوت ابھی اور اسی وقت دینا ہوگا، بادشاہ نے سخت لہجہ میں کہا۔ عالم پناہ، میں اس بات کا بھی ثبوت پیش کر سکتا ہوں، مگر مجھے 2 گھنٹوں کی مہلت دے دی جائے۔ اور بادشاہ نے اس نوجوان کو 2 گھنٹہ کی مہلت دے دی۔ 2 گھنٹہ کے بعد وہ نوجوان اپنے محلے کے 2-3 بزرگوں کے ساتھ لے کر آیا۔ ان بزرگوں نے بادشاہ کے پوچھنے پر اس نوجوان کے بیان کی تصدیق کر دی۔ اب بادشاہ نے لڑکی کی طرف دیکھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہے۔ لڑکی کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے بڑی بھرائی ہوئی آواز میں کہا، جہاں پناہ ملاحظہ فرمائیے، اب سے 6 ماہ پیشتران ہی بزرگوں نے اسی دربار میں حضور کے روبرو حلف اٹھا کر کہا تھا کہ میں اس نوجوان کی بہن نہیں ہوں، کیونکہ اس وقت جائیداد کا جھگڑا تھا۔ میرا باپ لاکھوں روپے کی جائیداد چھوڑ کر مرا تھا، اس بھائی نے ایک پائی نہیں دیا، اور جب میں حضور کے دروازہ کھٹکھٹایا تو انہی بزرگوں نے قسم کھا کر مجھے اس کی بہن ہونے سے انکار کر دیا تھا، اور آج یہی بزرگ مجھے اس کی بہن بتا رہے ہیں۔ لڑکی کی بات سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ حاضرین دربار لڑکی کی عقل مندی پر حیران رہ گئے۔ گواہوں اور اس نوجوان کے ہوش اڑ گئے۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق 6 ماہ پچھلے مسل منگوائی گئی لڑکی کے بیان کی تصدیق ہو چکی تھی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے لڑکی کو اس کے حق کا حصہ دلوا دیا اور شاہی خزانے کی طرف سے انعام کرام دیے۔ اس کے بھائی اور جھوٹی گواہی دینے والے بزرگوں کو مناسب سزائیں دی۔